بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ کتاب سفیر نور، پارٹ نمبر 12۔ شہید کے آخری ایام زندگی۔ 6 جولائی کا تاریخی اجتماع ملت جعفریہ پاکستان کے لیے اگرچہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل تھا، مگر اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 7 جولائی 1987 کو شائع ہونے والے انگریزی اردو اخبارات امریکی سفارت خانے میں کثیر تعداد میں منگوائے گئے اور 6 جولائی کی 20 کیسٹیں امریکہ بھجوائی گئیں، جس کی تصدیق ملک کے ایک ممتاز صحافی نے کی۔ 6 جولائی 1987 سے 5 اگست 1988 کے 11 ماہ کے دورانیہ میں شہید علامہ سیدار حسینی کی شخصیت اہل اقتدار کی آنکھوں میں کانٹا بن کر رہ گئی۔ سازشوں کے سامنے چٹان کی مانند ڈٹے رہنے کی صلاحیت اور فیصل آباد، ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان کی یکے بعد دیگر عظیم اور بے نظیر قرآن و سنت کانفرنسوں نے حکمرانوں اور ان کے آقاؤں کے احساس ستم کو ضرورت میں بدل دیا۔ یہ راز کہ سازش کی تیاری میں کتنا وقت صرف ہوا اور کن شخصیات نے حصہ لیا ابھی تک پوشیدہ ہے، البتہ اس کی تکمیل میں سابق صدر ضیاء الحق کی خصوصی حفاظتی ٹیم کا فوجی افسر باعث تکمیل ثابت ہوا۔ آپ کی شہادت سے تقریباً 1 ماہ قبل جب آپ مظفر علی اخونزادہ کے ساتھ مدرسہ میں محو گفتگو تھے تو کراچی سے ایک فون آیا۔ آپ نے اٹھ کر فون سنا اور باہر بیٹھے ہوئے احباب کی طرف بار بار یہ کہتے ہوئے لوٹے کہ بابا ہمیں کون قتل کرے گا، ہم نے کس کو کیا تکلیف دی ہے۔ مظفر علی کے استفسار پر آپ نے فون کا مدعا یوں بیان فرمایا کہ کسی قریبی دوست نے کراچی سے اطلاع دی ہے کہ آپ کے قتل کی سازش مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا ہر پل محتاط رہیں۔ یہ بات سن کر مظفر علی نے بھی آپ سے التماس کی کہ یقیناً ایسا ممکن ہے، کیونکہ موجودہ حکمرانوں اور ان کے آقاؤں کے لیے پاک سرزمین پر آپ کا وجود آنکھ کا کانٹا بن چکا ہے۔ اس سے قبل کئی احباب آپ کو اس خطرے سے بارہا آگاہ کر چکے تھے، مگر آپ تھے کہ ہر بار جواب دیتے، دوستو بھائیو، مجھے شہادت جیسی نعمت سے کیوں ڈراتے ہو۔ آپ کی شہادت سے تقریباً 1 ماہ قبل ایک شیعہ فوجی افسر کئی بار پشاور آیا اور آپ کے ایک انتہائی قریبی دوست سے ملا اور آپ سے بالمشافہ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ ہر بار ملنے کی خواہش لے کر آیا، مگر آپ سے ملنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر کے واپس چلا گیا، جبکہ آپ کی شہادت کے بعد وہ فوجی افسر پھر کبھی پشاور نہیں آیا۔ اس کے اس انداز سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید اسے سازش کا بخوبی علم تھا۔ وہ مذہبی اور فطرتی جذبات کے پیش نظر آپ کو سازش سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر ہر بار اپنی ذمہ داری اور نوکری کا احساس اس کے اور شہید کے درمیان حائل رہا۔ آغا مرتضیٰ پویا صاحب نے مئی 1988 میں ایک ملاقات کے دوران آپ پر خدشہ واضح کیا تھا کہ ضیاء الحق کے خلاف اپنے موقف پر نرمی اختیار کریں، بصورت دیگر آپ کے خلاف سازش تیار ہو رہی ہے۔ علامہ سید عارف حسینی نے زندگی کے آخری ماہ میں صرف کراچی اور اپنے آبائی گاؤں پارا چنار کا دورہ کیا۔ پہلی بار جب ماجد گیلانی نے قاتلوں سے رابطہ کیا اور انہیں آپ کے مدرسہ کے سامنے اتار کر نشاندہی کی تو آپ کراچی کے دورہ پر تھے۔ اسی دوران قاتل وقتاً فوقتاً آتے رہے۔ آخر آپ کراچی سے واپس آئے تو فقیر گل اور بدرے نے آپ سے پہلی ملاقات کی اور ایک خط لکھوایا جس کا مفصل ذکر آئندہ صفحات کے دامن میں موجود ہے۔ جب آپ کراچی کے آخری دورے پر تھے، وہاں بھی آپ کو خدشات سے آگاہ کیا گیا، مگر آپ نے زیادہ توجہ نہ دی۔ کراچی سے پشاور واپس آئے تو فوراً پارا چنار چلے گئے، کیونکہ آپ کے بڑے چچا سید آثار حسین شدید علیل تھے، جن کی وجہ سے آپ کے اہل خانہ پارا چنار گئے ہوئے تھے۔ آپ نے پارا چنار ہسپتال میں چچا کی عیادت کی، پھر پیواڑ تشریف لے گئے۔ 2-4 روز اپنے بچوں کے ہمراہ گزارے۔ اسی دوران اپنے تمام رشتہ داروں سے ملے۔ 3 اگست 1988 کو ISO پارا چنار کے زیر اہتمام ایک جلسہ میں شرکت فرمائی اور پھر اسی شام اپنی بڑی بہن کو ملنے بستی ملانا چلے گئے۔ مغربین کی نماز تک اپنی بہن کے گھر رہے، وہاں تمام رشتہ داروں سے ملے اور اجازت لے کر پارا چنار واپس آ گئے۔ ملانا سے واپسی پر راستہ میں ڈرائیور سے کہا کہ مدرسہ جعفریہ پارا چنار میں روٹی کھانا چاہتے ہیں، لہٰذا سیدھا مدرسہ چلیں۔ آپ نے رات مدرسہ میں قیام فرمایا۔ اسی رات آپ کی بڑی بہن نے، جسے آپ شام کو مل کر واپس آئے تھے، اذان صبح سے کچھ لمحات قبل خواب دیکھا کہ 2 حملہ آور شخص ان پر حملہ کرتے ہیں اور وہ شوہر کو بلاتی ہیں، مگر شوہر کے پہنچنے سے قبل ان کا دایاں بازو کٹ جاتا ہے۔
اسی ڈراؤنے خواب کی بدولت وہ تڑپ کر بیدار ہوئیں تو ان کے شوہر سید ذاکر حسین کو اپنے خواب سے آگاہ فرمایا اور ساتھ تاکید فرمائی کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد وہ پارا چنار چلے جائیں، اگر سید عارف حسین وہاں موجود ہوں تو انہیں پشاور جانے سے روک دیں۔ سید ذاکر حسین نماز صبح سے فارغ ہوتے ہی پارا چنار روانہ ہو گئے۔ پارا چنار مدرسہ پہنچے تو علامہ سید عارف حسینی کو کسی علاقائی فیصلوں میں مصروف پایا۔ اپنے بہنوئی کو مدرسہ میں دیکھ کر آپ خود کمرے سے باہر آئے اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ سید ذاکر حسین نے آپ کو آپ کی بہن کے خواب اور گزارش سے آگاہ کیا۔ آپ نے یہ بات سن کر سر جھکا لیا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش کھڑے رہے، پھر سر اٹھایا، سید ذاکر حسین کی طرف دیکھا اور لمبی آہ بھرتے ہوئے الحمدللہ کہا اور پھر خاموش ہو گئے۔ ایک دو لمحے بعد اپنے بہنوئی سے گزارش کی کہ وہ یہ خواب ان کی والدہ صاحبہ کو نہ سنائیں، لیکن اب وہ پشاور ہر حال میں جائیں گے۔ یہ 4 اگست کی صبح تھی۔ سید ذاکر حسین چلے گئے، علامہ سید عارف حسینی پھر فیصلہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ فیصلہ سے فارغ ہوئے تو تمام احباب اور مدرسہ کے تمام طلبہ کو نہایت شفقت سے ملے۔ پارا چنار سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں محمد اور علی کو ساتھ لے لیا۔ ظہرین کی نماز سے کچھ پہلے پارا چنار کے ہسپتال گئے، اپنے چچا کی عیادت کی اور ان سے اجازت طلب کی اور ہسپتال سے باہر نکل گئے، جہاں موجود تمام لوگوں نے آپ کو رخصت کیا۔ آپ روانہ ہونے لگے تو پارا چنار میں ظہرین کی اذانیں بلند ہونے لگیں۔ بقول ڈرائیور عباس کہ آپ کا معمول تھا جہاں اذان سنتے وہاں پر نماز ادا کرتے، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے ظہرین کی آخری نماز پارا چنار سے کافی دور ٹل کے مقام پر ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد روانہ ہوئے، پشاور کے قریب ایک مقام پر گاڑی رکوائی اور وہاں سے تربوز لیے۔ پشاور مدرسہ پہنچے، تمام ملازمین سے ملے، خیریت دریافت کی اور کمرے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد مظفر علی اخونزادہ آئے اور وہ بھی آپ سے گھر کے حالات اور خیریت دریافت کرنے بیٹھ گئے۔ ابھی آپ مصروف گفتگو ہی تھے کہ ملزم فقیر گل اکیلا مدرسہ میں داخل ہوا۔ ملازمین سے علیہ سلام کرتا سیدھا علامہ صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ یہ اس کی دوسری ملاقات تھی۔ علامہ سید عارف حسینی نے فقیر گل سے آنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے اپنے روایتی مکارانہ انداز میں مظلومانہ روپ دھارا اور کہنے لگا، علامہ صاحب مجھ سے آپ کا پہلا خط کہیں جیب سے رومال نکالتے وقت گر گیا ہے، لہذا مجھے آپ کا دوسرا خط درکار ہے۔ آپ نے آفس سیکرٹری محبت علی حیدری کو بلوایا اور ان سے کاغذ قلم طلب فرمایا اور اس مہمان کی تواضع کے لیے چائے لانے کو کہا۔ آپ نے فقیر گل کو چائے پلائی اور 2 خط لکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد فقیر گل نے اجازت طلب کی تو آپ نے ایک گلاس شربت منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پیش کیا۔ یہ شخص جلدی میں رخصت لے کر نکلا تو اس کی چادر کمرے میں رہ گئی، پھر چادر لینے کے لیے واپس لوٹا اور چادر اٹھا کر چلا گیا۔ مظفر علی نے کہا، آقا صاحب ان کے ارادے درست نہیں ہیں، تو آپ نے بھرپور جواب دیا، خدا اس سے پوچھ لے گا۔ فقیر گل چلا گیا، شام ہو گئی۔ آپ نے تمام ملازمین کے ساتھ نماز مغربین بجماعت ادا کی۔ یہ شب جمعہ تھی۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل ملازمین اور مدرسہ کے طلباء کے ساتھ پڑھتے، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے دعائے کمیل ملازمین اور طلباء کے ساتھ نہ پڑھی، بلکہ بقول ضامن علی کے رات کے پچھلے پہر اس نے آپ کو دعائے کمیل اور دعائے توسل پڑھتے دیکھا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مدرسہ کے صحن میں تھوڑی دیر کے لیے آ گئے اور پھر کمرے میں چلے گئے، جہاں آپ کے ساتھ علامہ سید جواد ہادی صاحب بھی کافی دیر تک بیٹھے اہم امور پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد علامہ محمد جواد ہادی صاحب اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ آپ نے صبح بروز جمعہ لاہور میں کسی سیمینار میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ ضامن علی نے کپڑے استری کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا، فی الحال اپنے کپڑے استری کر لو، میرے کپڑے رہنے دو۔ پھر ضامن علی سے آفس سیکرٹری محبت علی کے بارے استفسار کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ پشاور کینٹ میں گھر گیا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ محبت علی کو جلدی لے آؤ اور میری ڈاک دے دو۔ آپ نے ملک بھر سے آئے ہوئے خطوط کے جوابات دیے۔ محبت علی آیا تو اس سے مدرسہ کا تمام حساب لیا اور ایک ایک حساب کو خود چیک کیا۔ چند لوگوں کی موجود امانتوں کے بارے تاکید فرمائی کہ صبح ہی انہیں لوٹا دیں۔ پھر 5.25 لاکھ روپے کی کثیر رقم جو دبئی کے مومنین نے سانحہ گلگت کے متاثرین کے لیے بھیجی تھی، ضامن علی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ متاثرین گلگت کی امانت ہے، لہٰذا اسے بھی رات کے 2:30 بجے پاک ہوٹل میں دے کر آئیں، تاکہ کل ہی مولانا شیخ علی مدد پارا چنار کو پہنچ جائے، کیونکہ وہی گلگت کے امور کے مسئول تھے۔ امانتیں لوٹا کر تمام حساب چیک فرما کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے اور عبادت خدا میں مصروف ہو گئے۔ حفاظت پر مامور ضامن علی نے بتایا کہ جب وہ رات کو قائد کے کمرے کے قریب گیا
تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور عبادت خدا کے دوران آپ کی گریہ کی آوازیں آ رہی تھیں، غالباً دعائے کمیل پڑھ رہے تھے۔ ضامن علی نے مزید بتایا کہ آپ ایک آدھ بار کمرے سے باہر بھی آئے، مدرسہ کے صحن میں کھڑے ہو کر مدرسے کی در و دیوار کو بڑے غور سے دیکھا اور پھر کمرے میں چلے گئے۔ آپ کے ڈرائیور غلام عباس نے بتایا کہ جب رات کے آخری پہر قائد کے کمرے کے قریب سے گزرا تو اس وقت دروازہ کھلا ہوا تھا اور آپ سجدہ کی حالت میں گریہ کرتے یہی ورد کر رہے تھے، اللہم ارزقنا توبۃ قبل الموت وراحۃ عند الموت ومغفرۃ بعد الموت۔ آخر 5 اگست کی صبح کی پوہ پھوٹی صبح ہوئی تو آپ کا محافظ ضامن علی چلا گیا، جبکہ طلبہ کو نماز کے لیے اٹھایا جا رہا تھا۔ عبداللہ مین گیٹ پر جاگ رہا تھا۔ آپ اپنے کمرے سے نکل کر ساتھ مسجد میں آ گئے، نماز ادا فرمائی، تلاوت کی اور مصلی سے اٹھ کر بالائی منزل پر چلے گئے، جہاں علامہ سید جواد ہادی صاحب بھی وضو کرنے پہنچ گئے۔ آپ کے مصلی سے اٹھنے اور بالائی منزل تک جانے کے دوران مین گیٹ سے عبداللہ بھی بستر لپیٹ کر اندر آ گیا۔ اسی اثناء میں وقت کا ابن ملجم جمیل اللہ اور بدرے چلے آئے۔ عبداللہ نے کمرے میں نماز پڑھنا شروع کی اور یہ دونوں قاتل آپ کے کمرے تک پہنچ گئے۔ جمیل اللہ نے کمرے میں جھانکا مگر آپ کو موجود نہ پایا۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس سے قبل جمیل اللہ نے آپ کو دیکھا تک نہ تھا، جبکہ بدرے فقیر گل کے ساتھ ایک بار پہلے آپ سے مل چکا تھا، اور وہی جمیل اللہ بھی بدرے کو بتا رہا تھا کہ کمرے میں مولانا صاحب نہیں ہیں۔ اتنے میں سیڑھیوں سے اترتے دکھائی دیے۔ بدرے نے جمیل اللہ کو اشارہ دیا اور جمیل اللہ نے آپ کے سینہ پر فائر کر دیا۔ بقول جمیل اللہ کے وہ دوسرا فائر کرنا چاہتا تھا مگر اس کا ہاتھ جواب دے گیا، جو آج تک شل ہے۔ یہ دونوں قاتل مختلف راستوں سے بھاگ گئے۔ مدرسہ کے ایک طالب علم سید توصیف حیدر نے جمیل اللہ کو فرار ہوتے دیکھا، مگر تمام لوگ فائر کی آواز سن کر جلدی جلدی اس طرف بھاگے جہاں سید جواد ہادی خون میں لت پت محبوب قائد کو اٹھائے ماتم کر رہے تھے۔ ڈرائیور گاڑی لایا، آپ کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال لے جایا گیا، مگر آپ راستے میں ہی اپنے خالق حقیقی کے حضور سرخ چہرہ لیے سرخرو ہو گئے۔ اسی دوران قاتل فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ضامن علی واپس آیا تو مدرسہ کے گیٹ پر شہید قائد کے 2 یتیم بیٹوں محمد و علی کو روتے دیکھا۔ ضامن علی نے رونے کی وجہ پوچھی تو جواب ملنے پر اس کا دل پھٹ گیا۔ وہ موٹر سائیکل پر سیدھا ہسپتال آیا۔ شہادت کی خبر سن کر واپس لوٹا۔ مدرسہ آتے ہی کلاشن کوف تھانوی اور اپنے دل میں گولی اتار دینے کی کوشش کی کہ ایسے میں ساتھ کھڑے ہوئے ایک شخص نے کلاشن کوف کو پکڑنے کی کوشش کی تو گولی دل میں اترنے کی بجائے 13 انچ دور لگ گئی، اور یوں ضامن علی اپنے قائد سے اکٹھے چلنے کا وعدہ وفا نہ کر سکا، مگر آج بھی اپنے گھر میں شل جسم کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ اس کی چارپائی کے سامنے شہید قائد کی مسکراتی تصویر آویزاں ہے، جسے سارا دن تکتے تکتے ضامن علی کی آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں۔ ضامن علی کے بقول شہید کی شہادت کے بعد 8 سال تک وہ جس دردناک کیفیت سے دوچار رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے، مگر شہید حسینی سے توسل کے صدقے میں آج اسے ہر تکلیف و درد سے نجات مل چکی ہے، اور اس نے آج تک شہید حسینی سے جس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ عبداللہ چوکیدار کی طرف سے چمکنی پشاور میں نامعلوم ملزمان کے خلاف FIR درج کرائی گئی اور اتحاد بین المسلمین کے عظیم علمبردار کی شہادت کی خبر نے پورے ملک کو ماتم کدہ بنا دیا۔ حصہ دوم، قتل کے پس دیوار سے خون کے سرے بازار آنے تک۔ قتیل سحر۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی 5 اگست 1988 کی صبح اپنے مدرسہ جامعۃ المعارف الاسلامیہ پشاور میں شقی القلب حکمرانان وقت کے ستم کا نشانہ بن کر شہید ہوئے۔ اگرچہ آپ نے شہادت کی عظیم سعادت اور قربت خداوندی حاصل کر لی، مگر ملت اسلامیہ پاکستان ایک حقیقی عاشق اسلام اور ایک بابصیرت صالح اور خدا رسیدہ قیادت سے محروم ہو گئی۔ آپ نماز صبح کی ادائیگی کے بعد مدرسہ کی بالائی منزل پر گئے کہ اپنے وقت کا ابن ملجم مسجد کو فرزند علی کے خون سے رنگین کرنے پہنچ گیا۔ آپ بالائی منزل سے نیچے آ رہے تھے کہ سیڑھیوں کے قریب گھات میں کھڑے ہوئے قاتل نے آپ کے سینہ پر 32 بور کے پستول سے فائر کر دیا۔ آپ نے اپنے لہو سے وضو کر کے نماز شہادت کی تیاری کی اور قاتل فرار ہو گیا۔ علامہ سید محمد جواد ہادی جو بالائی منزل پر وضو کر رہے تھے نے کسی کے گرنے کی آواز سنی۔ وہ جلدی سے نیچے اترے تو آپ کو سیڑھیوں کے قریب تشہد کی حالت میں پایا۔
وہ سمجھے کہ شاید آپ سیڑھیوں سے گر پڑے ہیں، مگر انہوں نے جو ہی آپ کا بازو پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کے سینے سے خون کا فوارہ جاری دیکھا۔ انہوں نے سر پیٹتے ہوئے ایک ندا دی کہ ملت اسلامیہ یتیم ہو گئی۔ مدرسہ کے طالب علم سید توصیف حیدر نے ایک نامعلوم شخص کو فائر کر کے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ آواز سن کر مدرسہ کے دیگر احباب اپنے کمروں سے باہر نکل کر فوراً نیچے آئے تو آپ کو زخمی پایا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام احباب ماتم کرنے لگے۔ آپ نے احباب اور مدرسہ کے در و دیوار کو الوداعی نظروں سے دیکھا اور انہی نظروں میں بہت سے سوالات کا جواب دے کر بچھڑنے کی تیاری کر لی۔ آپ کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال لے جایا گیا، مگر آپ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی شہادت کا سرخ چہرہ لیے رب العزت کے حضور سرخرو ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملت اسلامیہ پاکستان کے اقبال کا آفتاب غروب ہوا تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ ہر دل میں یہ سانحہ نشتر بن کر چبھا، ہر گھر سے چیخیں، بین اور ماتم کی صدائیں اٹھیں۔ پورا ملک آہ بکا کے دردناک سمے میں ڈوب گیا۔ آپ کے محافظ ضامن علی نے احساس جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے اوپر کلاشنکوف سے فائر کر ڈالا۔ آپ کی شہادت کی خبر وطن کے ہر در و دیوار سے ٹکرائی اور ہواؤں کے دوش پر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ ملت اسلامیہ کے ہر ذی شعور انسان نے اس سانحہ پر دلی دکھ کا اظہار کیا۔ ولی فقیہ امام خمینی کے دل سے پھر ایک آہ چھلک گئی، میں اپنے عزیز فرزند سے محروم ہو گیا۔ ہر ذہن نے اپنی بساط تک قتل کے اسباب اور قاتلوں کا اندازہ لگایا۔ کسی نے اسے امریکہ کا ایک شرمناک ستم کہا، کسی نے فرقہ واریت کی ستم ظریفی گردانا، حکومت نے اسے غیر ملکی سازش کے روایتی موقف سے تعویل کیا۔ حتیٰ کہ اسی روز قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر ضیاء الحق نے اپنے انداز میں اس سانحہ کی مذمت کی۔ صدر مملکت نے کہا، مجھے علامت صاحب کی شہادت کی خبر سن کر دلی صدمہ ہوا ہے، کیونکہ علامت صاحب اتحاد بین المسلمین کے حقیقی علمبردار اور محب وطن تھے۔ یہ سانحہ ملک اور اسلام دشمنوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ حکمرانوں کے مگر مچھ کے آنسو اور روایتی جملے عوام نے دیکھے اور سنے، مگر جاننے والوں نے چہروں کے تاثرات سے بہت کچھ جان لیا۔ تحریک نفاذ فکر جعفریہ پاکستان کے قائدین نے اسے امریکہ اور اس کی بعض اعلی کار حکومتوں کی سازش کا نتیجہ قرار دیا۔ ملت جعفریہ کے لاکھوں افراد ماتمی لباس پہنے، سروں میں خاک ڈالے اور علماء اپنے عمامے سروں سے اتارے پشاور پہنچ گئے۔ ملک بھر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ماتمی ایک دوسرے سے لپٹ کر روئے۔ آہوں، سسکیوں اور ماتم کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ جبکہ اکابرین ملت کے درمیان شہید کے مدفن کا احساس مسئلہ زیر بحث رہا، ایسے میں آپ کا پرسکون لاشا دو وجوہات، اول امام خمینی کے نمائندہ وفد کی جنازے میں شرکت کے انتظار اور دوم جائے مدفن پر اختلاف کے باعث 6 اگست کی شام تک پشاور میں رہا۔ اس وقت صورتحال بہت زیادہ حساس تھی۔ ایک عالمی شخصیت کے مدفن پر اختلاف ظاہر ہونا ملت کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ اگرچہ امام خمینی کا فرمان جائے شہادت جائے مدفن ہو ہر کسی کے لیے باعث تقلید ہونا چاہیے تھا، مگر آپ کے ورثاء اور خاندان کے مؤثر افراد اس بات پر قطعاً راضی نہ تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ دیگر بزرگان کی طرح قائد شہید عارف حسینی کا مزار بھی پیواڑ میں ہو، جبکہ تحریک اور بزرگ علماء کرام یہ چاہتے تھے کہ مدفن جائے شہادت پر ہی ہو۔ اس طرح ملک بھر کے عاشقان و کارکنان آسانی سے مزار کی زیارت کے لیے آ سکیں گے۔ مزید یہ کہ پشاور صوبہ سرحد کا دارالخلافہ ہونے کے ناطے مستقبل میں قومی تحریک اور فعالیت کے لیے ایک مرکز بن جائے گا، لہذا تمام تحریکوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مزار پشاور میں بنایا جائے، مگر اہل خاندان کسی بھی صورت میں اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ حکومت کی کوشش بھی تھی کہ شہید کو کسی بھی صورت پشاور میں دفن نہ ہونے دیا جائے تاکہ مستقبل میں مشکلات سے بچاؤ رہے۔ چنانچہ حکومت نے اپنی بھرپور توانائیاں صرف کیں اور تحریک کو وارثان کی شدید خواہش کے سامنے بادل نخواستہ قبولیت کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ 6 اگست کو نماز جنازہ سے قبل اس وقت ایک معنی خیز حقیقت بھی سامنے آئی جب آیت اللہ جنتی شہید کے لاشا کے قریب پہنچے اور اپنا عمامہ اٹھا کر سلام پیش کیا۔ عین اسی وقت زمین کو زلزلہ آ گیا اور شہید کا چہرہ باقاعدہ آیت اللہ جنتی کی طرف مڑ گیا۔ اس منظر کو کیمرہ مین نے ضبط کرنا چاہا مگر اس کے ہاتھ سے کیمرہ گر گیا۔ اس منظر کو جنازہ کے پاس ڈیوٹی پر مامور کئی ایک برادران نے دیکھا۔ نماز جنازہ کا اعلان ہوا تو سوگواران حسینی ایک جلوس کی شکل میں مدرسہ سے جناح باغ کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ شہید کے جسد خاکی کو ایمبولینس میں رکھ کر وہاں لے جایا گیا۔
وہاں صدر ضیاء الحق کی شرکت کی بھی اطلاع موصول ہوئی۔ ماتمی نوجوان اشتعال میں آ گئے مگر علماء نے خصوصی احکامات کے ساتھ حالات پر قابو پا لیا۔ جو ہی ضیاء الحق سامنے آیا تو قاتل قاتل کے نعرے بلند ہوئے، پھر اسٹیج سے زوردار نعرہ لگوایا گیا، تم کس کس کو مرواؤ گے؟ یہ ساری قوم حسینی ہے، میرے قائد کا قاتل امریکہ، مرد آباد امریکہ۔ نماز جنازہ کے بعد جب ضیاء الحق نے شہید کی میت پر پھولوں کی چادر ڈالنا چاہی تو قریب کھڑے ہوئے ISO کے ایک ساتھی سجاد میکن نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو شہید قائد کی میت پر پھول ہرگز نہیں ڈالنے دیں گے۔ نوجوان کا یہ جملہ سن کر ساتھ کھڑے ہوئے جنرل فضل الحق نے اس نوجوان کو جھاڑتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تم سربراہ مملکت سے بات کر رہے ہو؟ اس نوجوان نے فضل الحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تم سربراہ ملت اسلامیہ کی میت پر کھڑے ہو؟ اس سے قبل کے صورتحال میں مزید تلخی پیدا ہوتی، سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے پھولوں کی چادر تھامی اور میت پر ڈال دی۔ پھول چڑھا دیے گئے مگر اس کے بعد ISO کے ایک سابق مرکزی صدر نے فضل الحق کو شہید کی میت کے قریب کھڑے مسکراتے بھی دیکھا۔ شاید نوجوانوں کا غضب فضل الحق کا رخ کرتا کہ ایسے میں اس کا کوئی ساتھی آگے بڑھا اور اسے دور لے گیا۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ضیاء الحق اپنے احباب سمیت امام خمینی کے وفد سے بھی ملا اور کہنے لگا کہ علامہ صاحب کے قتل میں غیر ملکی ہاتھ ہے۔ تو آقائے جنتی نے کہا کہ کیا آپ اس غیر ملکی ہاتھ کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر ضیاء الحق بالکل خاموش ہو گیا۔ شہید کی میت کو پشاور سے الوداع کرنے کا وقت آیا تو گریبان چاک ہوئے، در و دیوار روئے۔ ہیلی کاپٹر میں لاش رکھی گئی تو لاکھوں افراد نے دھاڑے مار مار کر الوداع کیا۔ ہیلی کاپٹر اڑا اور اس کوہرام میں تحریک کا ایک باب ختم ہو گیا۔ آپ کا جسد خاکی پارہ چنار پہنچا جہاں قرم ایجنسی کے غیور عوام اور قبائل آپ کا آخری دیدار کرنے کی خاطر پہلے جمع ہو چکے تھے۔ قیامت صغریٰ کے مناظر یہاں بھی دیکھے گئے، ہر گھر سے بچے اور خواتین ماتم کرتے ہوئے مرکزی امام بارگاہ میں جمع ہوئے۔ عوام کی فرمائش پر ایک رات کے لیے آپ کا جسد مبارک کو پارہ چنار ٹھہرانا پڑا، جہاں صبح آپ نے اپنے آبائی گاؤں پیواڑ کی مٹی کی گود میں سونے کے لیے روانہ ہونا تھا۔ چنانچہ میت کو مرکزی امام بارگاہ کے صحن میں آخری دیدار کے لیے رکھ دیا گیا۔ برادر راشق حسین توری، سابق ڈویژنل جنرل سیکرٹری ISO پاکستان پشاور کے بقول ان کی ڈیوٹی شہید کے سراہنے تھی۔ لوگ ساری رات صف بنا کر آپ کی زیارت کرتے رہے۔ اذان صبح کے وقت جب مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو ان کی نظر شہید قائد کے چہرے پر پڑی۔ دیکھا کہ شب بیدار عابد کی دونوں آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ وہ حیران و ششدر رہ گئے اور خود بھی تڑپ کر روتے ہوئے وہ گراں بہاں آنسو سمو لیے اور اس روئی کو کفن کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اگلی صبح آپ کے جسد مبارک کو پیواڑ لے جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جب آپ پارہ چنار کی فضاؤں کو الوداع کہنے لگے تو زن و مرد، پیر و جوان آپ کے تابوت سے لپٹ کر روئے۔ ایک کوہرام برپا تھا، لوگ فرط غم سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر رہے تھے۔ ہر آنکھ کے سامنے شہید کا کردار نمایاں تھا۔ پارہ چنار اور پیواڑ کا فاصلہ انتہائی رقت انگیز لمحات میں گزرتا جا رہا تھا۔ آپ کو آپ کی آخری آرام گاہ کے قریب لایا گیا۔ 20 عقیدت مند بے ہوش ہوئے اور سینکڑوں نے پہاڑوں کے پتھر اٹھا کر اپنے سر پھوڑے۔ وفا کے پیکر شہید جس مٹی میں پروان چڑھے تھے آج اسی کی گود میں پتھریلی مٹی کی چادر تان کر سونا چاہتے تھے، مگر دفنانے میں تاخیر کا باعث نوجوان بن گئے کیونکہ انہوں نے محبوب قائد کی لحد میں دیوانہ وار چھلانگیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ آخرکار یہ سلسلہ بھی روکا گیا اور یوں جانثاران عارف پیواڑ کے پہاڑوں کے دامن میں اپنے محسن اور عظیم الشان قائد کو سپرد خاک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ذہن سن اور بدن لرزہ براندام تھے۔ اب قاتلوں کی تلاش اور سید الشہداء علیہ السلام کے سچے فرزند کے قتل کے پیچھے سازش کو بے نقاب کرنے کا مرحلہ تھا۔ وقوع کے بعد تھانہ چمکنی پشاور میں عبداللہ چوکیدار نے نامعلوم ملزمان کے خلاف ابتدائی رپورٹ FIR درج کرا دی تھی۔ IG اور SSP پشاور نے بظاہر 15 پولیس افسران پر مشتمل ایک تفتیشی ٹیم تیار کی۔ پہلے روز سے ہی شک تھا کہ یہ قتل اجرتی قاتلوں کے ذریعے کروایا گیا ہے، لہٰذا پولیس نے پشاور اور گرد و نواح کے تھانوں سے اجرتی قاتلوں کا ریکارڈ طلب کیا۔ آغاز میں کچھ اپنے بھی زیر تفتیش آئے۔ عام خیال یہ تھا کہ پاکستان کے پہلے تمام بڑے رہنماؤں کے قتل کی طرح یہ قتل بھی تشت از بام نہ ہوگا۔
نہ کوئی قاتل پکڑا جائے گا، نہ کوئی مجرم ٹھہرے گا، مگر وہ لوگ جو شہید عارف حسینی کی روحانیت اور آپ کے مقام سے آشنا تھے، روز اول سے کہہ رہے تھے کہ یہ خون مقتل میں چھپے گا نہیں، بلکہ کوچہ و دیوار میں نکلے گا اور اس کے اثرات بہت جلد زمانہ پر عیاں ہوں گے۔ ابھی آپ کی شہادت کے تذکرے پورے ملک میں زیر زباں تھے اور آپ کے پرستاروں کے عاشق خشک نہیں ہوئے تھے کہ 17 اگست کو صدر ضیاء الحق کا خصوصی طیارہ C-130 بہاولپور کے قریب بستی لال کمال کے مقام پر گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ ملک کی سطح پر اپنی نوعیت کا بہت بڑا سانحہ تھا، جس پر ہر شعبہ زندگی کے ہر فرد نے اپنی رائے قائم کی۔ البتہ ملت جعفریہ کو یہاں آمریت سے نجات ملی۔ وہاں ملت کے ہر فرد نے یہ باور کیا کہ یہ قدرت کا کام ہے کہ جس نے ان کے شہید قائد کے خون ناحق کا شاید خود ہی قصاص لے لیا ہے۔ آغاز میں ایک طے شدہ پلان کے ساتھ سید عارف حسینی کے خون کو مقتل میں چھپانے، حقائق کو مسخ کرنے اور تاریخ کا رخ موڑنے کی بھیانک سازش کی گئی تاکہ یہ خون مقتل تک محدود رہے، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ حکومت کی ایما پر تفتیش کا رخ بدلنے کے لیے آپ کے قتل کو علامہ احسان الہی ظہیر کے قتل کا بدلہ قرار دیا گیا اور آپ کے خون سے فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی۔ البتہ اس سانحہ سے قابل سازش کی رائیں ہموار کرنے کے لیے بھی ایجنسیوں کے افراد نے پشاور کی دیواروں پر اہل حدیث کی جانب سے لکھائی کرائی تھی، جس میں واضح طور پر اہل تشیع کے خلاف اور اپنے قائد علامہ احسان الہی ظہیر کے بدلہ لینے کے نعرے نمایاں تھے۔ انہی دنوں ملک کے قومی اخبار روزنامہ مشرق پشاور میں ایک نوجوان کی کلاشنکوف کے ساتھ ایک تصویر بھی شائع کی گئی، جس سے واضح کیا گیا کہ یہ نوجوان اپنے قائد علامہ احسان الہی ظہیر کا بدلہ پشاور کی ایک اہم شخصیت سے لینے کا خواہاں ہے۔ ایسے میں چند احباب نے علامہ سید عارف حسینی کو محتاط رہنے کی اپیل کی۔ صاف ظاہر تھا کہ فرقہ واریت کی آڑ میں حکومت کسی نئی سازش کو تکمیل تک پہنچانے کی آرزومند تھی، وگرنہ بدلہ لینے والے کبھی دیواروں پر لکھ کر یا جلسوں میں نعرے لگا کے بدلہ نہیں لیتے۔ مقدمہ قتل کا رخ بدلنے کی خاطر سرکاری سطح پر جمعیت اہل حدیث کے 3 نوجوان فلک شیر، اعجاز اور یحییٰ کو گرفتار کیا گیا اور ان سے منسوب بیانات کے ذریعے یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی گئی کہ انہوں نے پشاور شہر کے ایک اہم دکاندار کو قتل کرنے اور اس سے رقم حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور مذکورہ افراد حاصل شدہ رقم سے کلاشنکوف خرید کے اہل تشیع سے علامہ احسان الہی اور دیگر علماء اہل حدیث جو لاہور کے بم دھماکہ میں جاں بحق ہوئے تھے کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ قاتلوں کا سراغ۔ آپ کے قتل کے سانحہ کی تفتیش ہو رہی تھی کہ تفتیشی ٹیم کے اہم رکن بیگم شاہ انسپکٹر نے اپنے افسر محمد اسماعیل سے 10 اگست کو ایک دن گھر جانے کی چھٹی لی۔ وہ اپنے گاؤں گیا تو وہاں مرگ ہو چکی تھی، جس کی فاتح خوانی کے لیے ترلاندی گاؤں کی چند خواتین بھی آئی ہوئی تھیں۔ وہ تعلق داری کی بنا پر بیگم شاہ کے گھر بھی آئیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ پشاور میں قتل ہو جانے والے مولانا کے قاتل ترلاندی گاؤں کے سراج اور بدرے ہیں، اور آج کل یہ بات ان کے علاقہ میں گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ قتل اجرت پر کیا ہے۔ دوسرے روز بیگم شاہ نے اپنے افسر بالا تک یہ بات پہنچا دی اور یوں تفتیش کرنے والوں کو ایک صحیح راستہ مل گیا۔ افسر بالا نے نوشہرہ میں تعینات ڈی ایس پی اور تفتیشی ٹیم کے اہم افسر عبدالعلی خان بنگش تک یہ بات پہنچائی تو انہوں نے نوشہرہ کے ایک بااثر فرد قاضی جہاں-زیب سے رابطہ کیا۔ کیونکہ عبدالعلی خان کو سراج اور جہاں-زیب کے تعلق کا پہلے سے علم تھا، قاضی جہاں-زیب گرفت میں آیا تو اس نے اس شرط کے ساتھ کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اس راز سے پردہ اٹھایا اور واضح کیا کہ علامہ سید عارف حسینی کے سینہ پر فائر کرنے والا شخص جمیل اللہ ترکھان ہے، جو اس وقت خویشکی پایاں کا سکونتی ہے۔ عبدالعلی خان بنگا جو ایک دیانتدار اور فرض شناس پولیس افسر تھے، ان کا تعلق ہنگو ضلع کوہاٹ کے شیعہ گھرانے سے تھا۔ وہ جہاں صوبہ سرحد میں اپنے فرائض کی بجا آوری اور دیانت میں معروف تھے، وہاں یہ مقدمہ ان کے لیے ذاتی حوالہ سے بھی ایک اہمیت کا حامل تھا، لہٰذا ان 2 وجوہات کی بنا پر وہ عزم کر چکے تھے کہ قاتل خواہ کتنے خونخوار اور بااثر ہی کیوں نہ ہوں، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو وہ انہیں بے نقاب کر کے دم لیں گے۔ قائد کی شہادت سے ٹھیک 1 ماہ بعد 5 ستمبر 1988 کو عبدالعلی خان نے پولیس کی ایک بھاری نفری کے ساتھ جمیل اللہ ترکھان کو اس کے گاؤں سے گرفتار کیا اور زیر تفتیش لایا۔ ملزم نے پہلے مرحلہ پر تمام حقائق سے پردہ اٹھایا اور اپنے ضمیر کا مدعا کھول کر بیان کیا۔ جہاں اس نے اپنے مکروہ فعل کا اعتراف کیا اور دیگر قاتلوں کی نشاندہی کی، وہاں اس نے اپنی جیب سے ایک ڈائری نکال کر اس پر لکھے ہوئے ایک فون نمبر
852525 کے بارے میں انکشاف کیا کہ یہ فون نمبر راولپنڈی کے کسی آدمی کا ہے جس کے کہنے پر یہ قتل کیا گیا ہے۔ وہ ذاتی طور پر اس شخص سے آشنا نہیں ہے، البتہ دیگر ملزمان نے اسے بتایا تھا کہ یہ کام راولپنڈی کے ایک آدمی کے ایما پر کیا جا رہا ہے۔ تفتیش کے دوران جمیل اللہ نے اس قتل کا ذمہ دار سراج سکنا ترلاندی کو ٹھہرایا اور اسی سازش میں ملوث دیگر افراد شیرگل، فقیر گل اور بدرے کی بھی نشاندہی کی۔ جمیل اللہ کی تفتیش اور دیگر ملزمان کی نشاندہی کے بعد مسئلہ راولپنڈی کے فون نمبر کا سامنے آیا۔ جب اسلام آباد کی ٹیلی فون ڈائری سے یہ نمبر تلاش کیا گیا تو ڈائری کے صفحہ 33 پر یہ نمبر سید غالب رضا گیلانی 29 مکان B15F8 اسلام آباد کا نکلا۔ 7 ستمبر کو پولیس مذکورہ پتہ پر اسلام آباد پہنچی تو اس مکان سے ایک سوزوکی کار نمبر جھنگ 9700 برآمد ہوتی دیکھی۔ پولیس نے فوراً گاڑی کو اپنی تحویل میں لیا اور گاڑی کے ڈرائیور محمد رمضان کو گرفتار کر کے پشاور لے آئی۔ پولیس نے گاڑی کی تلاشی لی تو مالک کے دیگر ذاتی سامان کے علاوہ گاڑی کے ڈائس بورڈ سے مدرسہ جامعۃ المعارف پشاور موجودہ جامعۃ الشہید عارف حسینی کا داخلہ فارم بھی برآمد ہوا جو فقیر گول نے 17 جولائی 1988 کو مدرسہ کے آفس سیکرٹری محبت علی سے لیا تھا۔ مدرسے کے فارم کی برآمدی کے بعد پولیس کے تمام شکوک و شبہات کو یقین میں بدل دیا کیونکہ یہ مدرسہ فارم ملزم فقیر گول نے مدرسہ سے حاصل کر کے ماجد گیلانی کو دیا تھا۔ ڈرائیور رمضان سے تفتیش کی گئی تو اس نے آغاز میں ہی یہ واضح کر دیا کہ یہ گاڑی جنگ کے سید غالب رضا گیلانی اور ماجد گیلانی کی ہے اور وہ ان کا خاندانی ڈرائیور ہے۔ جمیل اللہ نے اپنے بیان میں جن 4 افراد کو ملوث بتایا ان میں سے پہلا ملزم شیرگر ڈرائیور 7 ستمبر کو گرفتار ہوا جس نے اپنے اعترافی بیان میں جمیل اللہ کے بیان کی تصدیق کی۔ پولیس کے سامنے ملزمان کے دفعہ 161 کے تحت بیانات کی چونکہ قانونی اہمیت نہ تھی اس لیے عبدالعلی خان نے ذاتی دلچسپی کی بنا پر قانونی تقاضے پورے کرنے میں عجلت کی اور ملزمان کے 12 ستمبر تک عدالت کے سامنے دفعہ 164 کے بیانات قلم بند کرا لیے۔ اب ان عدالتی بیانات کے بعد ملزمان قانون کی حفاظت میں تھے اس لیے ان پر کسی زاویہ سے اثر انداز ہونا مشکل تھا۔ جب عبدالعلی نے اپنے ایک افسر کو ملزمان کے بیانات قلم بند ہو جانے کی اطلاع دی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور انہوں نے غصہ میں کہا اگر تم ایسے کر بھی آئے ہو تو پھر اوپر والوں کو جواب خود دینا۔ اس پولیس افسر کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید پولیس کو حکومت سرحد فضل حق کی طرف سے ہدایات تھیں کہ وہ ہر پل اسے اطلاع دے۔ قانونی طور پر ملزمان کے اعتراف کے بعد معاملہ شناخت کا تھا کیونکہ جمیل اللہ کے بیان میں یہ بات واضح تھی کہ وہ ایک مرتبہ مولانا صاحب کی جاسوسی کے لیے مدرسہ میں گیا تھا اور وہاں کے چوکیدار عبداللہ نامی شخص سے مدرسہ میں مزدوری کے بارے میں پوچھا تھا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ عبداللہ چوکیدار بھی پولیس کے قبضے میں تھا جس سے پولیس تفتیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان افراد کے حلیہ جات کا بھی استفسار کر رہی تھی جسے اس نے پچھلے چند دنوں میں مدرسہ آتے جاتے دیکھا تھا۔ اسی دوران عبداللہ کو سینکڑوں تصاویر بھی دکھائی گئیں جو غالباً سرحد کے اجرتی قاتلوں اور جرائم پیشہ لوگوں کی تھیں مگر عبداللہ کسی بھی تصویر کو نشانہ نہیں بنا رہا تھا۔ اسی اثناء میں عبداللہ کو مطلع کیا گیا کہ اسے سینٹرل جیل پشاور میں جا کر چند لوگوں سے ملایا جائے گا، اگر ان میں کوئی ایسا شخص جسے اس نے کبھی مدرسہ آتے جاتے دیکھا ہو تو اس کی نشاندہی کرے۔ 14 ستمبر 1988 کو نائب تحصیلدار گل رحمان اور متعلقہ جیل افسران کی موجودگی میں عبداللہ کو جیل لایا گیا جہاں سے پہلے ترتیب شدہ 3-4 قطاروں میں قیدی کھڑے تھے۔ عبداللہ نے باری باری ہر چہرہ کو غور سے دیکھا۔ اچانک وہ ایک شخص جمیل اللہ کے سامنے رک گیا اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو اس ثانیہ سے قبل داڑھی والے ایک شخص کے ہمراہ مدرسہ میں آیا تھا اور اس نے مجھ سے مزدوری کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ ترخان ہے اور مزدوری کرنے کا خواہش مند ہے۔ عبداللہ کی اس شناخت کے بعد جمیل کو 2-3 مرتبہ مختلف قطاروں اور مختلف روپ میں کھڑا کیا گیا مگر ہر بار عبداللہ نے اسی پر ہاتھ رکھا۔ اگرچہ قاتل کے شک و شبہ کی گنجائش ختم ہو چکی تھی مگر قانون کے بہت سے تقاضے ابھی تشنا تھے۔ پولیس ملزمان کے بیان اور جائے حادثہ کے چشمدید گواہ طلباء کے بیانات کا موازنہ کر رہی تھی۔ چنانچہ اسی دوران ایک مشترکہ موقف سامنے آیا، وہ یہ کہ جمیل اللہ کے بیان میں واضح تھا کہ جب اس نے فائر کیا تو مدرسہ کے گیٹ کے راستہ بھاگا جبکہ اس کا دوسرا ساتھی بدرے برآمدے کے راستے سے فرار ہوا۔ چونکہ وہ جمیل اللہ ایک حادثہ کی وجہ سے ایک ٹانگ سے مفلوج تھا اس لیے اسے دوڑنے میں دقت پیش آئی۔ وہ لنگڑاتا ہوا کار تک پہنچا جہاں اس کے دیگر ساتھی منتظر تھے۔
بالکل یہی بیان مدرسہ کے طلباء سید توصیف حیدر اور کریم خان کا بھی تھا کہ فائر کی آواز کے بعد انہوں نے ایک نامعلوم شخص کو مدرسہ کے گیٹ سے فرار ہوتے دیکھا، جس کی چال میں لنگڑاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ 29 ستمبر 1988 کو طبی معائنہ کے لیے جمیل اللہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور لایا گیا، جہاں ایکس رے اور معائنہ کے بعد ڈاکٹر محمد یونس نے تصدیق کی کہ یہ شخص جمیل اللہ ولد عبدالحلیم بائیں پاؤں سے لنگڑا ہے۔ ایک اور بات جو علامہ سید عارف حسینی کی شہادت کے چند روز بعد قاتلوں کی نشاندہی میں معاون ثابت ہوئی، وہ شہید کا ایک شخص کو خواب میں مل کر اپنے قاتلوں سے آگاہ کرنا تھا۔ کچھ شبہات تو پہلے بھی جنم لے چکے تھے، مگر ان کا تذکرہ ابھی تک تفتیشی ٹیم تک محدود تھا، مگر خواب دیکھنے والے شخص کا انکشاف تصدیق بن گیا۔ پولیس مصروف تفتیش تھی اور تحریک قائدین کو ملک کے مختلف مقامات سے خطوط موصول ہو رہے تھے جن میں قاتلوں کے بارے میں قیاس آرائیاں ہوتی تھیں۔ ایک روز علامہ سید محمد جواد ہادی کو ایک رکا موصول ہوا جو پشاور کے مضافات سے لکھا گیا تھا، جس میں درج تھا کہ قاتل ترلاندی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کل وہ رقم کی تقسیم پر اختلاف کا شکار ہیں۔ رکا لکھنے والے نے اپنا نام پوشیدہ رکھتے ہوئے یہ بھی لکھا، چونکہ یہ قاتل ایک بہت بڑے عاشق اسلام کا ہے، اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اظہار کر رہا ہوں تاکہ خدا کے روبرو سرخرو ہو سکوں۔ پہلے تو علامہ سید جواد ہادی نے رکا کو پھاڑنا چاہا، مگر پھر نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر اپنے بریف کیس میں رکھ دیا۔ چند دنوں بعد ایک شخص علامہ سید جواد ہادی صاحب کے پاس مدرسہ میں آیا اور کہا کہ آپ سے خفیہ بات کرنا مقصود ہے۔ مولانا صاحب نے کمرے میں بیٹھے ایک آدھ فرد کو باہر جانے کا کہا تو اس اجنبی شخص نے سب سے پہلے کمرے میں آویزاں علامہ سید عارف حسینی کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، یہ وہی سید ہیں جو ابھی قتل ہو چکے ہیں؟ جواب ہاں میں ملا تو انہوں نے اپنی بات کو طول دیتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے چند روز قبل آپ کو ایک رکا میں قاتلوں کی نشاندہی کرائی تھی، لیکن آج خود اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو تمام حالات سے آگاہ کروں۔ اس شخص نے اپنی داستان یوں شروع کی کہ علامہ سید عارف حسینی کی شہادت کے بعد ہمارے علاقہ میں کافی افسردگی چھا گئی، کیونکہ ہم سنتے تھے کہ وہ بہت بڑے عالم اور بہترین مسلمان ہیں۔ مجھے چند روز قبل قاتلوں کی نقل و حرکت اور اختلافات کا علم ہوا تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو آگاہ کر دیا تھا، مگر جی چاہتا تھا کہ آپ کو مفصل آگاہ کروں، لیکن یہ سوچتے ہی دل میں خوف آتا تھا کہ قاتلوں کا سرغنہ سراج کہیں اس کے خاندان کو تباہ نہ کر دیں۔ آخر اسی تذبذب میں ایک صبح نماز پڑھنے کے بعد سویا تو خواب میں دیکھا میرے گھر کے کمرے میں علامہ سید عارف حسینی ایک بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے مجھے بلا رہے ہیں۔ میں نے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو دیکھا کہ آپ کی کرسی کے دونوں طرف بڑے بڑے اژدہا کھڑے ہیں۔ میں خوفزدہ ہوا اور علامہ صاحب سے اندر آنے کی معذرت اور خوف کا اظہار کیا۔ یہ سنتے علامہ صاحب اپنی کرسی سے اٹھے، پہلے دائیں اور پھر بائیں اژدہا کو ہاتھ سے پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور پھر مجھے اندر آنے کو کہا۔ ایسے میں میری آنکھ کھل گئی۔ اسی خواب کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ قتل ایک روحانی مسلمان کا ہے جس نے میرے دل میں منڈلانے والے خوف کو کافور کر دیا ہے، لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے فرائض کی بجا آوری کرتے ہوئے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اس قتل میں ملوث قاتلوں کا سرغنہ سراج ساکن ترلاندی ہے، جو ایک معروف قاتل اور خونخوار شخص ہے جس کے خوف سے علاقہ میں وحشت طاری ہے، کیونکہ یہ شخص موجودہ حکمرانوں کا بڑا قریبی ہے۔ اپنا نام پوشیدہ رکھنے کی درخواست کے ساتھ یہ شخص روانہ ہوا۔ سید جواد ہادی صاحب نے اس کا انتہائی شکریہ ادا کر کے رخصت کیا، مگر پھر بھی علامہ جواد صاحب ملزمان کی حقیقت کے لیے تذبذب کا شکار ہوئے۔ وعدہ کے مطابق 10 دن بعد علامہ جواد ہادی صاحب ناروے محرم پڑھنے چلے گئے، جہاں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں کہ شہید علامہ سید عارف حسینی اسی کمرے کے دروازے پر آ کر انہیں باہر بلاتے ہیں، اور باہر بلاتے ہی قریبی میدان میں کھڑے ہوئے ایک شخص کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں۔ اشارہ سمجھتے ہوئے انہوں نے استفسار کیا کہ آقا صاحب یہ قاتل ہے؟ تو شہید نے اشارے سے مثبت جواب دیا اور دوسرا اشارہ دور کھڑی ہوئی پولیس کی طرف کیا کہ انہیں بلا کر اس شخص کو گرفتار کرائیں۔ قاتل جمیل اللہ کی گرفتاری اور انکشافات۔ قتل کی سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے جمیل اللہ نامی شقی القلب شخص جس نے سینہ نور پر دم صبح گولی چلائی اور مقتول شہادت کی سعادت سے ہمکنار ہوا، خود وہ ابن ملجم کا کردار ادا کر کے غضب خدا کا مستحق بنا۔ اس کے اعتراف جرم کے مفصل بیان سے اس کا مکروہ کردار مزید واضح ہوتا ہے۔ جمیل اللہ کے تفصیلی بیان
اور اعتراف جرم کی رپورٹ سے قبل مناسب ہوگا کہ اس کی ذاتی زندگی کے متعلق بتلایا جائے تاکہ قاتلوں کی حیثیت اور پس پردہ عناصر کی سازش واضح ہو۔ تعارف: درمیانی اور کمزور جسم کا یہ شخص، جس کی عمر تقریباً 57 سال ہے، موضع خوشیگی پایان تحصیل نوشہرہ میں پیدا ہوا۔ چوتھی جماعت تک گاؤں کے پرائمری اسکول میں زیر تعلیم رہا اور 5ویں جماعت میں تعلیم چھوڑ کر اپنے والد حلیم اللہ کے ساتھ 1.5 سال تک کھیتی باڑی کرتا رہا۔ 1.5 سال بعد جب اس کے والد نے کاشتکاری چھوڑ کر نوشہرہ میں ترخان بڑھائی کا کام شروع کیا تو جمیل اللہ بھی باپ کے ساتھ کام کرنے لگا۔ حلیم اللہ 1 سال بعد زیر تعلیم ٹیکسٹائل میل نوشہرہ میں منتقل ہوا تو جمیل اللہ بھی اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ 5 سال بعد حلیم اللہ کام چھوڑ کر واپس گاؤں کاشتکاری چلنے گیا، لیکن جمیل اللہ نوشہرہ میں ہی مقیم تھا۔ 2 سال بعد یہ شخص رسال پول چھاونی آیا اور NLC کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں 2.5 سال کام کرنے کے بعد 4سدہ منتقل ہو گیا، جہاں پیپر میلز میں بطور فورمین بھرتی ہوا۔ 4سدہ پیپر میلز 3 سال گزارنے کے بعد یہ شخص شیرپاؤ خیبر ہسپتال پشاور آ گیا، جہاں ACL کمپنی کے ساتھ بطور فورمین کام کرنے لگا۔ 1 سال یہاں گزارنے کے بعد پھر رسال پور چلا گیا، جہاں اصغر علی خان ٹھیکیدار آف راولپنڈی کے پاس ملازمت اختیار کی۔ کچھ عرصہ یہاں کام کرنے کے بعد شاہین فاؤنڈیشن رسال پور کے ساتھ منسلک ہو گیا اور پھر اسی کمپنی کے ساتھ میاں چنو پنجاب تک آیا۔ تقریباً 1 سال یہاں گزارنے کے بعد پھر گاؤں چلا گیا، جہاں کابل ریلوے اسٹیشن کے بالمقابل سائیکلوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا، جبکہ اس سے پہلے تمام کمپنیوں کے ساتھ بڑھئی کا کام کرتا رہا۔ کابل ریلوے اسٹیشن کے ساتھ قیام کے دوران جمیل اللہ کی 3 مقامی راہزن اور ڈکیت افراد سے دوستی ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ راہزنی کی غرض سے رسال پور گیا، جہاں برف کے کارخانے کی ایک مالک سے انہوں نے پستول، گھڑی اور رقم چھینی۔ کارخانہ کے مالک نے پرچہ درج کرایا اور جمیل اللہ گرفتار ہو گیا۔ 8 ماہ نوشہرہ حوالات میں گزارنے کے بعد اسے سینٹرل جیل پشاور بھیج دیا گیا، جہاں یہ شخص 1.5 ماہ تک رہا۔ سینٹرل جیل کے مختصر قیام کے دوران اس کی ملاقات سراج افترلاندی سے ہوئی، کیونکہ یہ دونوں ایک بارک میں رہتے تھے۔ عادی مجرم سراج نے اس کی غربت کے تمام قصے سنے اور دوستی استوار کر لی۔ کچھ عرصہ بعد سراج بھی رہا ہوا تو وہ اسے گاؤں خویش کی پیان ملنے آیا۔ جمیل اللہ نے رہائی کے بعد سائیکلوں کی مرمت کا کام چھوڑ کر ترخان کا کام شروع کر دیا۔ اسی دوران اسے مختلف حادثات کا سامنا کرنا پڑا۔ سال سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہوا، پھر موٹر سائیکل پر اس کا حادثہ ہوا جس سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس کی بیوی کا انتقال ہوا اور بعد میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی فوت ہو گئے۔ دوسری شادی کرنے کے بعد یہ شخص علاقہ غیر چلا گیا، جہاں اسلحہ ساز کمپنی میں 1 سال تک کام کیا، پھر اپنے گاؤں لوٹا اور بڑھئی کا کام شروع کر دیا۔ اسی دوران سراج کے گاؤں ترلاندی میں جمیل اللہ کے بیٹے کے استاد کا انتقال ہوا تو یہ شخص فاتح خانے کے لیے وہاں گیا، جہاں ایک بار پھر اس کی سراج سے ملاقات ہوئی۔ اس نے گزر اوقات کا پوچھا تو اس نے اپنی غربت کا رونا رویا۔ عادی مجرم سراج سمجھ گیا کہ غربت کے ہاتھوں اس مجبور شخص سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ بیان: جمیل اللہ اپنے اعتراف میں سازش قتل سے پردہ اٹھاتے ہوئے اپنے جرم کو یوں بیان کرتا ہے: عید قربان کے 5-6 روز بعد وہ اپنے گاؤں میں خویشگی پایان میں بیٹھا ہوا تھا کہ سراج گاڑی میں اپنے دوستوں بدر مسلح با کلاشنکوف اور ڈرائیور شیرگل کے ہمراہ اس کے پاس آیا۔ اس نے انہیں شربت پلایا اور آنے کی وجہ پوچھی تو سراج نے تنہائی میں بات بتانے کا اشارہ کیا۔ سراج مجھے چند قدم دور لے گیا اور پھر ہم بیٹھ گئے۔ سراج نے سب سے پہلے میری غربت کی تنگی کا رونا رویا اور پھر غربت مٹانے کا عزم کرتے ہوئے مجھے اعتماد میں لینے کی کوشش کی، ساتھ اشارہ کر دیا کہ صرف ایک کام کرنا ہے۔ مزید کہتا ہے کہ سراج نے پختہ گھر تعمیر کرنے اور گاڑی خرید کر دینے کے لالچ کے ساتھ ساتھ امریکہ کی سیر و تفریح کا بھی لالچ دیا۔ اتنے بڑے انعامات کا سن کر میرے منہ میں پانی بھر آیا، مگر میں بار بار پوچھتا رہا کہ آخر کام کیا کرنا ہے، تو سراج نے جواباً کہا کہ پشاور کے ایک معمولی مولوی کا قتل کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہوں، میرا تو کوئی وارث نہیں۔ یہ سب باتیں کر کے سراج چلا گیا اور جاتے وقت کہا کہ تمہاری مرضی، ویسے بھی یہ کام تمہیں اکیلے نہیں کرنا تھا، ہم چاہتے تھے کہ تمہیں بھی ساتھ ملا لیں تاکہ تمہاری غربت ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ تقریباً 4 دن بعد یہ گروپ واپس آیا، مگر اس بار ان کے ساتھ فقیر گل نامی شخص بھی تھا۔ سراج نے اس کا تعارف کرایا کہ یہ ان کا دوست ہے جو اس گروپ میں شامل ہو گیا ہے، لہذا تم کو ایک بار پھر دعوت دی جاتی ہے کہ تم اپنی دنیا بنا لو۔ اس مرتبہ میں نے سراج سے پوچھا کہ یہ کام تم کس طرح کرو گے، تو سراج نے جواب میں کہا کہ یہ سب کارروائی راولپنڈی کے ایک شخص کی نگرانی میں کی جائے گی جو اس کے بھائی کا دوست ہے اور امریکہ کا ایجنٹ ہے۔
جمیل اللہ مزید کہتا ہے کہ سراج نے مجھے تسلیاں دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، عام سے مولوی کا قتل ہے اور جو لوگ قتل کے خواہش مند ہیں وہ ہمیں تحفظ فراہم کریں گے، لیکن میرے دل میں یہ بار بار خیال آتا رہا اور پوچھا بھی یہ کیسا عام سا مولوی ہے جس کے قتل کی اجرت اتنی بڑی ہے۔ سراج نے کہا اسے چھوڑو، تم خود دیکھ لو گے۔ یہ باتیں سن کر میں سراج کی باتوں سے مطمئن ہوا اور لالچ میں آ گیا۔ چنانچہ عصر کے وقت میں ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستے میں یہ سارا گروپ مجھے تسلیاں دے رہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باتیں کرتے کرتے ہم گاڑی پر سراج کے گاؤں پہنچے اور یہ رات سراج کے حجرہ ڈیرا پر گزاری اور قسمیں کھاتے رہے۔ دوسرے دن صبح 9 بجے سراج، شیرگل، فقیر گل، بدرے اور میں سراج کی موٹر کار میں براستہ چرسدہ پشاور پہنچے اور سیدھا مدرسے کی طرف چلے گئے۔ ہم نے مدرسے کے بالمقابل جی ٹی روڈ پر کچھ چکر لگائے، آخر کچی سڑک پر فقیر گل کو اتار دیا، جبکہ ہم لوگ اس کچی سڑک پر ایک جگہ جس کی نشاندہی میں کر سکتا ہوں موٹر کار سے اتر کر سامنے شربت والے کی دکان پر بیٹھ گئے اور فقیر گل کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ فقیر گل مدرسہ کے اندر مولانا کو دیکھنے گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد فقیر گل واپس آیا اور ہمیں بتایا کہ مولوی صاحب موجود نہیں ہیں۔ ہم تمام افراد موٹر کار میں بیٹھ کر سیدھا اسی روڈ پر نوشہرہ قاضی جہاں زیب کے گھر پہنچ گئے۔ قاضی جہاں زیب کا گھر دریائے کابل کے کنارے واقع ہے۔ ہم نے دوپہر کا کھانا اس کے ہاں کھایا اور آرام کیا۔ قاضی کے گھر جانے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا، لیکن سراج اور بدرے کے قاضی سے دیرینہ مراسم تھے۔ قاضی جہاں زیب سراج، بدرے اور فقیر گل سے تنہائی میں نصف گھنٹہ تک باتیں کرتا رہا اور ڈرائیور شیرگل علیحدہ بیٹھا رہا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے تنہائی میں کیا کچھ کہا۔ قاضی جہاں زیب سے ملاقات کے بعد سراج اس کے ہاں ٹھہر گیا اور ہم کو پشاور جانے کی ہدایت کی اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ رات پشاور میں بسر کریں اور مکمل پتہ کریں کہ وہ مولوی کب آ رہا ہے۔ سراج کی اس ہدایت پر ہم اس گاڑی میں پشاور آئے اور کوہاٹ روڈ پر واقع ایک پٹرول پمپ پر جا کر گاڑی میں پٹرول ڈلوایا۔ یہ پٹرول پمپ والا شیرگل کا رشتہ دار تھا، اس نے ہمیں چائے بھی پلائی تھی۔ ہم چائے سے فارغ ہوئے تو بدرے نے کہا اسی روڈ پر واقع فلور مل کا ایک ملازم صبح 9 بجے روزانہ 4-5 لاکھ بینک لے جاتا ہے۔ یہ بات بدرے کو اس کے رشتہ دار نے بتائی تھی جو اس مل میں ملازم تھا، لہٰذا ہم اس کے اسکوٹر کو ٹکر مار کر گرا دیں گے اور رقم چھین کر فرار ہو جائیں گے۔ تمام افراد نے ہمیں بھر لی، مگر میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا میں پہلے بھی ڈکیتی کیس میں ناکام اور سزا پا چکا ہوں، اس لیے مجھے ڈکیتی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ چونکہ ہمارا شکار موجود نہیں، اس لیے مجھے آپ لوگ گھر چھوڑیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے سوری پل زیارت کے پاس موٹر کار سے اتار دیا اور کہا کہ ہم کل صبح 7 بجے تمہیں اسی پل پر لینے آئیں گے۔ اگلی صبح ٹھیک 7 بجے میں اسی سوری پل پر پہنچ گیا، مگر موٹر کار موجود نہ تھی۔ میں انتظار کرنے بیٹھ گیا۔ تقریباً 7:45 بجے یہ سارے لوگ پہنچ گئے اور سراج بھی ساتھ تھا۔ اس وقت بدرے مسلح با کلاشنکوف، فقیر گل مسلح با 30 بور پستول اور شیر گل مسلح با 32 بور تھا، جبکہ میرے پاس بھی 32 بور پستول تھا، جس کا ایک مرتبہ قاضی جہاں زیب سے تبادلہ کیا تھا۔ اس نے 30 بور لے لیا تھا، مگر وقوع سے 1 روز قبل اسے چیک کیا تو وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہم دھوکہ نہیں کھانا چاہتے تھے، اس لیے قاضی جہاں زیب کو 30 بور واپس کر کے 32 بور پھر لے لیا۔ میں نے بدرے سے پوچھا کہ وہ فلور میل والی ڈکیتی کا کیا بنا، تو اس نے بتایا کہ وہ ناکام ہو گئی ہے اور ابھی تک وہ مولوی بھی نہیں آیا۔ ہم موضع شب قدر پہنچے جہاں رحمان ولد ملک شہزادہ کے ڈیرا پر گئے، وہاں چائے پی، جبکہ سراج پہلے کہیں اتر گیا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ملک رحمان بھی پہنچ گیا۔ علیگ سلیگ کے بعد بدرے اور فقیر گل اس کے ساتھ علیحدہ کمرے میں چلے گئے اور اس نے چائے کا آرڈر دے دیا۔ فقیر گل اور ملک رحمان کمرہ سے باہر آئے۔ یہ ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ ہم وہاں سے پچکی روانہ ہوئے۔ پچکی گاؤں ایک شخص کے ڈیرے پر پہنچے جس کی نشاندہی میں کر سکتا ہوں۔ وہ شخص ہمیں اچھے طریقے سے ملا اور رات بدرے سے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا، غالباً بدرے کا دوست لگتا تھا۔ وہیں ہم نے رات گزاری۔ اس شخص نے رات کو ہمارے لیے مرغ پکایا اور تواضع کی۔ اس شخص کا نام مجھے یاد نہیں، البتہ یہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بدرے سے پوچھا تھا کہ یہ گاڑی جس پر تم پھر رہے ہو فلاں میجر کی ہے نا؟ مگر بدرے نے جواب دیا کہ گاڑی میجر کی نہیں ہے، ہم نے اس کی نمبر پلیٹ تبدیل کی ہوئی ہے، اصل نمبر پلیٹ قاضی جہاں زیب کے گھر پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے یہاں رات گزاری اور صبح سویرے تقریباً 7-8 بجے پشاور روانہ ہوئے۔ کوہاٹ روڈ پر واقع اسی پٹرول پمپ پر پہنچے۔ کھانا کھانے کے بعد مدرسہ کے قریب پہنچے۔ گاڑی سڑک پر کھڑی
کی فقیر گل اور میں مدرسہ میں چلے گئے، جبکہ مدرسہ کے چوکیدار عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے اپنا تعارف یوں کرایا کہ میں بڑھئی ہوں اور مستری کا کام خوب جانتا ہوں، لہٰذا مدرسہ میں اگر مستری کی ضرورت ہو تو میں مزدوری کرنے کا خواہشمند ہوں۔ مگر عبداللہ نے جواب دیا کہ یہاں مستری پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے مولانا صاحب کو پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو عبداللہ نے ٹالتے ہوئے جواب دیا وہ پارا چنار گئے ہوئے ہیں۔ پھر فقیر گول نے استفسار کیا کہ وہ کب آئیں گے، تو بتایا کہ وہ 4-5 روز تک واپس آ جائیں گے۔ ہم مدرسہ کا جائزہ لے کر واپس اپنی موٹر کے پاس آ گئے، جہاں بدرے اور شیل گول ہمارے منتظر تھے۔ انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور واپس پچکی روانہ ہو گئی۔ ہم موٹر کار میں جا رہے تھے کہ پشاور ڈبگری بازار میں ایک عورت نے شیر گل کو اشارہ کیا، جسے شیر گل نے تو نہیں دیکھا، البتہ بدرے نے شیر گل کو اشارہ کر کے بتا دیا۔ شیر گل نے موٹر کار کھڑی کی اور دونوں اس عورت کے پاس چلے گئے، جہاں 10-15 منٹ انہوں نے باتیں کی۔ پھر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ البتہ راستے میں خیال آیا کہ یہ عورت ان کی دوست ہے یا اسی سازش کا کوئی حصہ۔ بہرحال 4 روڈ پر شیر گل نے نہر کے ساتھ گاڑی کھڑی کی، مجھے اور فقیر گل کو یہاں اتار دیا، جبکہ وہ اور بدرے کہیں چلے گئے، اور یوں فقیر گل اور میں نہر کے قریب ہوٹل میں چائے پینے اور شیر گل اور بدرے کا انتظار کرنے بیٹھ گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد شیر گل اور بدرے واپس آئے اور ہمیں ساتھ بٹھا کر پچکی روانہ ہو گئے۔ ہم عصر کے وقت پچکی میں پھر اسی شخص کے پاس پہنچے جو بدرے کا دوست تھا۔ رات دوبارہ اسی کے ڈیرہ پر گزاری، کھانا بھی اس کے ہاں کھایا، مگر یہاں بیٹھے بیٹھے بدرے کے اس دوست نے بدرے کو باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ ایسا کام نہ کرو۔ میں بات سمجھ گیا تو میں نے بھی اس شخص کو اپنے ارادہ سے آگاہ کیا۔ اس نے واضح طور پر ہمیں باز رہنے کی تلقین کی۔ اس شخص کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، البتہ وہ جگہ اور شکل کی شناخت کر سکتا ہوں۔ جمیل اللہ بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح سویرے ہم نے اسی ڈیرہ پر چائے پی اور پھر پراٹھے سے ناشتہ کیا اور پھر پشاور روانہ ہو گئے۔ ڈبگری میں بدرے ہمیں اپنے دوست کے پاس لے گیا، جہاں ہم نے چائے پی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گپ شپ کے بعد روانہ ہوئے تو ٹرک پر 2 پولیس والے دکھائی دیے۔ بدرے نے گاڑی رکوائی اور ان کے پاس گیا اور ان سے 100 روپے لیے، جس میں سے 50 روپے کا ہم نے گاڑی میں پٹرول ڈلوایا۔ ہم پچگی روڈ پر روانہ ہوئے تو راستے میں بدرے نے کہا کہ قریبی گاؤں میں اس کی بہن بیمار ہے، لہٰذا اس کی مزاج پرسی کر لی جائے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس گاؤں کا نام خوش مقام ہے۔ ہم وہاں ایک حجرہ میں بیٹھ گئے، جہاں ایک بوڑھا شخص پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ بدرے اپنی بہن کے گھر چلا گیا اور ہم نے رات کا کھانا وہیں کھایا۔ ارادہ تھا کہ رات یہاں بسر کریں، مگر پھر مشورہ کیا گیا تو فیصلہ ہوا کہ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ رات کے 10 بجے ہم یہاں سے بدریہ موٹر کار روانہ ہو کر دوسرے گاؤں منتقل ہو گئے۔ یہ گوجروں کا گاؤں تھا جس کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ غالباً یہ لوگ بدرے کے رشتہ دار تھے۔ یہاں ہم نے رات کو آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح 8 بجے ہم نے چائے پی اور پشاور روانہ ہوئے اور راستہ میں طے پایا کہ کام کو جلدی مکمل کریں، وگرنہ سراج ناراض ہو جائے گا۔ ہم ایک بار پھر بدرے کے دوست رحمان کے ہاں پہنچے، جو ڈیرہ پر موجود نہیں تھا۔ البتہ وہاں پر موجود 2-4 افراد نے ہمیں اچھی نظر سے نہ دیکھا۔ ہم فوراً سمجھ گئے کہ انہیں ہمارا آنا ناگوار گزرا ہے، لہٰذا ہم وہاں سے روانہ ہو کر ایک درزی کی دکان پر پہنچے، اس کے ساتھ کافی وقت گزارا اور دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھایا۔ اسی دوران بدرے غائب ہو گیا اور بتلایا کہ وہ رقم کا بندوبست کرنے جا رہا ہے۔ دن کے 3:30 بج چکے تھے۔ ہم بیٹھے ہی تھے کہ سراج، جس کے ساتھ صرف ایک ڈرائیور تھا جسے پشتو نہیں آتی تھی، غالباً پنجابی تھا، جسے دیکھنے پر پہچان سکتا ہوں، سوزوکی کار نمبر 9700 پر وہیں آ گئے۔ یہاں سراج نے شیر گل اور فقیر گل سے کچھ باتیں کی اور پھر اسی پنجابی ڈرائیور کے ساتھ موٹر کار میں واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بدرے نے بتایا کہ یہ پنجابی اس راولپنڈی والے افسر کا ڈرائیور ہے جو یہ سارا کام کروا رہا ہے۔ شیر گل، فقیر گل اور میں سراج والی موٹر کار میں بیٹھ کر پچگی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً عصر کے وقت اڈا 4 کے آگے جب ایک ورکشاپ کے قریب پہنچے تو اسی اثناء میں سراج اور بدرے آ گئے، جو کہ موٹر کی بیٹری خریدنے گئے تھے۔ سراج نے ہمیں ہدایت کی کہ آج شام فلاں مستری سے موٹر گاڑی اچھی طرح ٹھیک کروا لو تاکہ کہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ لہٰذا ہم شام کے وقت گاڑی لے کر وابڈا کوارٹر سراج کے دوست کے پاس گئے۔ ہم نے رات وہاں گزاری۔ اگلے روز متعلقہ شخص حجرے پر موجود نہ تھا۔ پھر ہم سراج کے دوسرے دوست کے پاس پہنچے اور اس کی ورکشاپ میں گاڑی کھڑی کی۔
رات کو ایک ملازم کے ساتھ رکشہ میں بیٹھ کر اس شخص کے گھر گئے، لیکن وہ شخص موجود نہ تھا۔ چنانچہ اسی رکشہ کے ذریعے ہم موٹر کار کے پاس ہے اور یہاں سے موضع ازدیزئی کے قریب لال نامی ایک شخص جو چیئرمین ہے کہ حجرہ ڈیرہ پر چلے گئے۔ یہاں پولیس کے کافی افراد موجود تھے۔ سراج نے پولیس والوں سے خوب گپ شپ لگائی اور ایک تھانے دار کے ساتھ تو گپ شپ میں گالی گلوچ تک میں بات کی تو میں سمجھ گیا کہ واقعی سراج تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ ہم نے رات کا کھانا بھی لال نامی شخص کے پاس کھایا۔ رات 12 بجے گپ شپ لگاتے سو گئے۔ صبح ناشتہ کیا اور سیدھا مستری کے پاس پشاور پہنچے۔ موٹر مستری کے حوالے کر دی۔ 3-4 گھنٹے مستری نے ہمیں فارغ کر دیا۔ موٹر ٹھیک ہوئی تو ہم سراج کے گاؤں ترلاندی پہنچ گئے، جہاں چائے پی اور پھر قاضی جہاں-زیب کے پاس نوشہرہ جانے کا پروگرام بنایا۔ شام کے وقت قاضی کے گھر پہنچے اور رات کا کھانا بھی وہیں کھایا۔ سراج، بدرے اور قاضی دیر تک علیحدہ باتیں کرتے رہے، جبکہ ہم رات گئے تک ٹی وی دیکھتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تنہائی میں سراج، بدرے اور قاضی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ صبح ہوئی، ناشتہ کیا اور قاضی جہاں-زیب نے 10 عدد انگریزی ساخت کے 32 بور کارتوس سراج کے حوالے کیے، جو سراج نے مجھے آٹومیٹک پستول کے ساتھ دیے تھے۔ پھر 10 بجے کے قریب ہم نوشہرہ سے روانہ اور سیدھا موضع جھگڑا آ گئے، جہاں سراج کے ایک دوست، جس کی نشاندہی کر سکتا ہوں، کے پاس وقت گزارا اور دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو سراج نے پشاور روانہ ہونے کا اشارہ کیا اور ہدایت کی کہ کام جلدی کرو کیونکہ اوپر والے لوگ بے چین ہیں۔ ہم 4 افراد، فقیر گل، بدرے، شیر گل اور میں پشاور روانہ ہوئے، جبکہ سراج وہیں رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم مدرسہ کے قریب پہنچ گئے۔ موٹر کار مدرسہ کے ساتھ نہر کے کنارے روڈ پر کھڑی کی۔ بدرے اور شیر گل کو موٹر کے پاس روکنے کا فیصلہ کیا، جبکہ میں اور فقیر گل مدرسہ کی طرف بڑھے۔ مدرسہ سے چند قدم کے فاصلے پر فقیر گل نے مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا، جبکہ خود مدرسہ میں چلا گیا۔ جاتے ہوئے فقیر گل نے اپنی جیب سے چند کاغذات نکالے اور میرے سپرد کرتے ہوئے کہا، انہیں سنبھال کر رکھنا، مجھے خوف ہے کہیں اس مرتبہ مدرسہ کے افراد مجھے پکڑ نہ لیں۔ فقیر گل مدرسہ گیا اور میں نے کاغذات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایک کاغذ پر موٹر کار جھنگ 9700 اور راولپنڈی کا فون نمبر 852525 لکھا ہوا دکھائی دیا۔ چونکہ مجھے باتوں میں علم ہو چکا تھا کہ یہ موٹر کار اور فون نمبر اس شخص کا ہے جو مولوی صاحب کو قتل کروانا چاہتا ہے، لہذا جلدی سے میں نے یہ دونوں نمبر نوٹ کر لیے اور پھر فقیر گل کا انتظار کرنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد فقیر گل واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ اس نے بتایا کہ مولوی صاحب آ چکا ہے اور اس سے ملاقات بھی کر لی ہے اور 2 عدد خط بھی وصول کیے ہیں جو انہوں نے پارا چنار کے ایک مولوی صاحب کے نام دیے ہیں۔ فقیر گل نے مزید بتایا کہ مولوی صاحب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پہلے والا خط کہاں ہے، تو فقیر گل نے بتایا کہ وہ جیب سے کہیں گر گیا ہے۔ جب یہ ساری باتیں فقیر گل نے جھگڑا میں جا کر سراج کو بتائیں تو سراج مجھ پر کافی غصے ہوا اور برا بھلا کہنے لگا کہ تم نے مولوی کو قتل کیوں نہیں کیا، لہذا اب ہر حال میں صبح قتل کر کے آنا ہے۔ رات کو کچھ منصوبہ بندی ہوئی کہ جمیل اللہ قتل کرے گا۔ رات مختلف خیالات میں اور سوچوں میں گزر گئی، نہ جانے کب نیند آئی۔ اذان کا وقت تھا کہ سراج نے ہمیں جگا دیا۔ ہم نے ہاتھ منہ دھوئے اور مدرسہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت مسجدوں سے اذانوں اور سلام کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم مدرسہ کے قریب والی نہر پر پہنچ گئے تو اندھیرا کچھ ہلکا ہو چکا تھا۔ ہم نے حسب معمول اپنی گاڑی سڑک پر کھڑی کی اور اس کا منہ مغرب کی طرف کر دیا تاکہ فرار ہونے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ سراج، فقیر گل اور شیر گل موٹر میں رہے، جبکہ بدرے اور میں قتل کرنے کی نیت سے مدرسہ کی جانب بڑھے۔ ہم آہستہ آہستہ بغیر کسی رکاوٹ کے ایئر کنڈیشنڈ کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے جہاں مولانا صاحب کی موجودگی کا بتایا جاتا تھا۔ کمرے میں روشنی تھی۔ میں نے جھانکا تو مولانا موجود نہ تھے۔ میں نے بدرے سے کہا کہ مولانا صاحب موجود نہیں ہے، کیونکہ میں نے مولانا صاحب کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ البتہ فقیر گل جو بار بار مل چکا تھا نے مجھے حلیہ بتایا تھا۔ تقریباً صبح 5 بج چکے تھے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مولانا کون اور کیسے آئیں کہ قریب کی سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی۔ میں اور بدرے نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو ایک مولانا نیچے اتر رہے تھے۔ بدرے نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے چند فٹ کے فاصلے سے فائر کر دیا جو انہیں سینہ میں لگ گیا۔ میں دوسرا فائر بھی کرنا چاہتا تھا مگر میرا ہاتھ مجھے شل محسوس ہوا، جس کے بعد بدرے مدرسہ کے برآمدے اور میں صحن کے راستہ فرار ہوا۔ چونکہ میرا ایک پاؤں پہلے حادثہ میں مفلوج تھا، اس لیے مجھے دوڑنے میں دشواری پیش آئی
مگر میں موٹر کے قریب پہنچا، جبکہ ایک دو بار راستہ میں گر بھی گیا، مگر سراج اور شیرگل نے مجھے آگے بڑھ کر تھاما اور موٹر میں ڈال دیا۔ موٹر پہلے سے ہی سٹارٹ تھی۔ ہم نے جلدی سے گیٹ بند کیے اور تیزی سے جی ٹی روڈ پر نکل آئے۔ شیرگل نے تیزی سے موٹر چلانا شروع کی تو گھبراہٹ کی وجہ سے اس سے بھی گاڑی بے قابو ہونے لگی، جسے سراج نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ جائے وقوع سے کافی دور نکل آئے ہیں، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور دوسرا، اس قتل کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے، آپ تمام لوگ بے فکر رہیں۔ سوری پل عبور کر کے 4 صدر روڈ پر شیرگل نے گاڑی کھڑی کی اور نیچے اتر کر نمبر پلیٹ کے نمبر 9050 کے آخری ہندسہ 0 سے کاغذ اتار دیا۔ پھر ہم سراج کے سسرال کے گاؤں ہری چاند روانہ ہو گئے۔ تقریباً 7 بجے صبح سراج کے سسرال پہنچ گئے۔ وہاں چائے پی، لمحہ بلمحہ میری طبیعت بگڑتی گئی۔ میں چادر تان کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ تقریباً 10 بجے آنکھ کھولی تو ان تمام لوگوں کو خوش پایا۔ پھر خود بھی ریڈیو کی خبروں میں مولانا کے قتل کی خبر سنی تو مجھے بے حد دکھ ہوا کہ مجھ بدبخت سے ایک عالم دین قتل ہو گیا ہے۔ پھر ان کی شخصیت کا اس وقت اندازہ ہوا جب صدر پاکستان اور دیگر تمام سرکاری عہدیداران اور ملک کی نامور شخصیات نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ سراج تو مجھ سے کہتا تھا کہ عام سا مولوی ہے، یہ تو بہت بڑی شخصیت تھا۔ وقت گزر رہا تھا مگر نہ جانے میرا دل کیوں پستا جا رہا تھا۔ مجھے انعام و اکرام سب کچھ بھول رہے تھے۔ شاید میری کیفیت دیکھ کر شام 4 بجے سراج نے مجھے 100 روپے دیتے ہوئے رخصت کیا کہ یہ تمہارا کرایہ ہے، جلدی سے گھر بھاگ جاؤ، باقی رقم حسب وعدہ مل جائے گی۔ میں کڑتے دل کے ساتھ اپنے گاؤں خویش کی پایان پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی میں بے اختیار رونے لگا۔ بیوی نے حال پوچھا تو بے ساختہ ساری داستان سنا دی۔ میرے ساتھ میری بیوی بھی رونے لگی اور مجھے بے حد برا بھلا کہنے لگی۔ ہم میاں بیوی دیر تک روتے رہے۔ پھر میرے سسر آ گئے۔ میں نے انہیں بھی صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے بے حد برا منایا اور کہنے لگے کہ تم نے ایک ولی کو قتل کیا ہے، تمہارا انجام عبرتناک ہوگا، دیکھو تو صحیح کہ پورا پشاور اس کے مریدوں سے بھر چکا ہے۔ میں نے مولانا صاحب کے جنازے کے حالات بھی سنے تو پھر احساس نے مزید رلایا کہ واقعاً یہ کوئی ولی تھا، بلکہ آج تک بھی خواب دیکھتا ہوں یا اپنے ساتھ گزرنے والے لمحات کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے وقت کا کوئی پیغمبر قتل ہو گیا ہے۔ اس حادثہ کے تقریباً 10-11 دن بعد جب میں بستر بیماری پر عجیب کیفیت میں تھا تو سراج کا لڑکا المعروف میجر اور اس کا بھتیجا جس کا مجھے نام یاد نہیں میرے پاس آئے اور مبلغ 25,000 کی رقم دیتے ہوئے سراج کا یہ پیغام دیا کہ تم جلد از جلد گلگت چلے جاؤ ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے 25,000 میں سے گاؤں کے دکانداروں کے قرض اتارے۔ قارئین، جمیل اللہ کے گاؤں کے دکانداروں کے روزنامچوں کے ریکارڈ کے مطابق، جن میں جمیل اللہ اور اس کے بیٹے سردار اللہ کے نام کے کھاتے درج ہیں جو بالترتیب 224، 260 اور 386 روپے بنتے تھے، اگست 1988 کو ادا کیے گئے۔ 700 اور 600 دو دکانداروں کو بطور قرض دیے۔ 5100 روپے پولیس نے میرے قبضہ سے برآمد کیے، جبکہ 11,000 میرے گھر میں پڑے ہیں۔ بقیہ رقم کا میں نے اپنے بیٹے سردار اللہ کی شادی کے لیے کچھ سامان خریدا ہے۔ جمیل اللہ نے مزید انکشاف کرتے ہوئے یہ بھی واضح کیا کہ آج سے 6-7 دن قبل سراج نے میرے گھر کے باہر فائرنگ بھی کرائی اور بعض افراد کے ذریعے ڈرانے دھمکانے کی کوشش بھی کی کہ میں گلگت چلا جاؤں، مگر میں دلی طور پر سراج سے اس قدر متنفر ہو چکا تھا کہ ایک دن اس کے سسرال گیا، صرف اس نیت سے کہ یا سراج کو قتل کر ڈالوں یا وہ مجھے قتل کر ڈالے، کیونکہ مجھے زندگی موت سے بدتر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ سراج میرے گاؤں میں میرے قتل کے لیے بھی کئی بار آ چکا ہے۔ یہ اطلاع مجھے نذیر گڈریا نے دی تھی، لہٰذا میں اس کے تعاقب کے لیے ہری چاند گیا، جہاں اس کے سالے نے مجھے صورتحال سے آگاہ کیا کہ پولیس سراج کی تلاش میں ہے، لہٰذا تم یہاں سے جتنی جلدی ممکن ہو بھاگ جاؤ۔ میں اس کی تلاش میں شب قدر بھی گیا مگر ناکام لوٹا۔ ان دنوں سراج کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پولیس نے مجھے گاؤں سے گرفتار کر لیا۔ قاتل گروہ کے ڈرائیور کا بیان۔